ایک انسان، ایک عام انسان جب اس کا کوئی نوکر ہو، کوئی غلام ہو، تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا نوکر، میرا غلام کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے. میرا غلام، میرا نوکر، میری خدمت کرنے والا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے. اسے کھانا چاہیے تو میں دوں گا، اسے کپڑے چاہیے تو میں دوں گا، اسے جس چیز کی حاجت ہو میں پوری کروں گا. اگر اس کا نوکر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے تو اسے برداشت نہیں ہوگا. اب جب ہم اپنے سر کو خدا کے سامنے خم کر چکے ہیں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے آگے سر و سجود ہو گئے ہیں، اے خالق کائنات، تو ہی تو میرا مالک ہے، تو ہی تو دینے والا ہے، عزت تیرے ہاتھ، ذلت تیرے ہاتھ، بادشاہت تیرے ہاتھ، فقیری تیرے ہاتھ، تو جسے جو چاہے عطا کر دے. میں نے تیرے آگے اپنے سر اور پیشانی کو جھکا دیا ہے، ناک رگڑ دی ہے. اے خالق کائنات، میری لاج رکھنا. تو اب یہ بتائیے کیا خدا تمہاری لاج نہیں رکھے گا؟ تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت پڑے گی؟ ارے بار بار کہا گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا خود بتائیے کہ جب بڑا آتا ہے تو چھوٹے کی طرف نہیں دیکھا جاتا، چھوٹے کو ترک کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ نماز میں آ جائیے، قاعدہ اولا واجب ہے، قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، قاعدہ اولا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر قاعدہ اولا میں آپ بیٹھنا بھول گئے اور کھڑے ہو گئے، آپ کی جو ہے یہ سیدھی ہو گئی، تو اب حکم نہیں کہ آپ بیٹھیں، اب حکم نہیں کہ آپ بیٹھیں، بلکہ حکم کہ آپ کھڑے ہو جائیے، آخر میں سجدہ صاحب کیجئے، کیونکہ اب آپ قیام کی طرف آ گئے ہیں اور قیام فرض ہے. قیام فرض ہے، قیام فرض ہے، قاعدہ اولا میں بیٹھنا واجب. تو کہا کہ جب بڑے کی طرف آ گئے ہو، جب بڑے کی طرف آ گئے ہو تو پیچھے چھوٹے کی طرف مت جاؤ. تو جب سب سے بڑا خدا ہے، کون ہے؟ خدا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور بار بار ندائیں دی جاتی ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کہاں ملے گا خدا؟ حی علی الصلاۃ، آجا نماز کی طرف. معراج المومنین ہے، آجا نماز کی طرف. نماز میں آؤں تو پھر ملے گا کیا؟ کامیابی تو اس میں رکھی نہیں ہے، بھئی دولت میں کامیابی ہے، فلاں چیز میں کامیابی ہے، کاروبار میں کامیابی ہے. کہا نہیں، حی علی الفلاح، نماز میں ہی کامیابی ہے، نماز میں ہی کامیابی ہے. تمہیں کامیابی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سروا سجود ہو اور یہ مان کر کہ اے مولا، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو ساری میری پریشانی حل فرمائے. قد افلح المومنون، 18واں پارہ، پہلی آیت، کہ مومن کامیاب کر دیے گئے یا مومن کامیاب ہو گئے. سن لی آیت، مومن کامیاب ہو گئے. ہمارے نزدیک کیا ہے کہ جس کے پاس دولت ہے وہ کامیاب ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس آدمی ہیں، لوگ ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے یا اس کا سپورٹ کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں یہ آدمی کامیاب ہے. جس کے پاس دولت ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس سپورٹ ہے وہ کامیاب ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قد افلح المومنون، مومن کامیاب کر دیے گئے. آئیے دیکھیے بلال کی طرف، بلال کو دیکھ لیجئے کہ بلال غلام ہے. کون ہے؟ غلام ہے. بلال غلام ہے امیہ کے. اب بلال کو جو ہے پیٹا جا رہا ہے، بلال کو پیٹا جا رہا ہے، بلال پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، بلال کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے. اب یہ بتائیے یہاں مارنے والا کامیاب ہے یا پٹنے والا کامیاب ہے؟ بھئی ظاہر طور پر دیکھو گے تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ ارے یہ کیا کامیاب، اس کی زندگی کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے کہ یہ پٹ رہا ہے. ظاہری طور پر دیکھیے تو یہی تو کہو گے نا کہ یہ کیا زندگی ہے، پٹ رہا ہے. لیکن خدا کہہ رہا نہیں، قد افلح المومنون. اس بلال کے وہ پٹتا ہوا دیکھ کر، کمزور دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا
کہ یہ کامیاب نہیں ہے، میرے نزدیک اگر کامیاب ہے تو یہ مارنے والا امیہ نہیں بلکہ میری خاطر پٹنے والا بلال کامیاب ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ایک دیکھیے بلال جب حضور کی محبت میں گرفتار ہوئے تو کوئی دولت دی گئی، کوئی رقم لی انہوں نے؟ بے دام حضور کی محبت میں گرفتار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک تو بے دام بکے، بے دام بکے، بکنے کے بعد میں جو ہے پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن اب دیکھیے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ خسارہ کیسے نہیں ہوتا؟ کہ جب حضرت بلال، سب سے پہلی بات کہ حضرت بلال جب تک ایمان نہ لائے تھے غلام تھے، سب سے پہلی چیز کہ حضرت بلال کو غلامی سے جس چیز نے آزاد کرایا وہ ایمان ہے۔ ایمان انسان کو آزادی دلاتا ہے۔ آزاد ہونے کے بعد کہ جب ضرورت پڑی، جب نماز فرض ہوئی تو کہا کہ بھئی کون ہے کہ جس کو مؤذن اسلام بنایا جائے، کون ہے جو سب سے پہلے اذان پڑھے؟ تو حضرت بلال کا نام تجویز کیا گیا، حضرت بلال کا نام سامنے آیا، آیا کہ نہیں آیا؟ کل بلال غلام تھے، امیہ کہتا کہ بلال کھانا بناؤ، بلال کھانا بنا رہے ہیں۔ امیہ کہتا بلال کھیت پہ جاؤ، کھیت پہ جا رہے ہیں۔ امیہ کہتا کہ بلال کھیت پہ پانی لگا کے آؤ، جانوروں کی دیکھ بھال کرو، بلال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی بلال جو ہے ایمان نہیں لائے ہیں۔ جب ایمان لے آئے ہیں تو اب بلال کا مقام یہ ہو گیا ہے کہ بلال جب اذان پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو شہر مکہ یا مدینہ کے جو بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم نے سنا نہیں ہے کہ بلال کی آواز آ رہی ہے، جلدی جلدی دوڑ کر چلو۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ دیکھیے کہ بلال بے دام بکے کہ نہیں بکے، بے دام بکے، لیکن خسارہ نہیں ہوا، کیونکہ بلال آج آواز دے رہے ہیں تو بڑے سے بڑا دوڑتا ہوا چلا۔ تو یہ خسارہ نہیں ہوا۔ دوسرا دیکھیے کہ جب فتح مکہ ہوا، مکے کو فتح کیا گیا، جس میں بت تھے اس کو نکال دیا گیا، تو کہا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان پڑھی جائے۔ نبیوں کے بعد اگر سب سے افضل اعلیٰ ذات ہے کس کی تو ابو بکر صدیق کی ہے۔ تو سب سے افضل اعلیٰ ذات نبیوں کے بعد کس کی ہے؟ کس کی؟ ابو بکر صدیق کی، پھر عمر فاروق اعظم کی، پھر عثمان غنی کی، پھر علی کی۔ تو اب بتائیے کہ اس وقت عثمان بھی موجود ہیں، اس وقت علی بھی موجود ہیں، اس وقت عمر فاروق اعظم بھی موجود ہیں، اس وقت ابو بکر صدیق جیسی ہستی موجود ہے، لیکن جب حکم دیا گیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان پڑھی جائے تو بلال کو آگے کیا گیا۔ کس کو آگے کیا گیا؟ بلال کو۔ کہ آخر بلال کو ہی کیوں چڑھایا؟ بلال کو ہی خانہ کعبہ کی چھت پر کیوں چڑھایا گیا جبکہ اور بھی ہستی موجود تھی؟ جبکہ اور بھی ہستی موجود تھی۔ کل بلال زمین پر پڑے ہوئے تھے، پھر بھی کہہ رہے تھے اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ زمین کے بوسے لے رہے ہیں، زمین کو چوم رہے ہیں صرف خدا کی خاطر، اور کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ کہا میرے حضور نے کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چل جاؤ، میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو خدا کی خاطر زمین کے بوسے لیتا ہے، خانہ کعبہ اس کے قدموں کے بوسے لیتا ہے۔ تو بے دام بکے۔ ظاہر طور پر تو سمجھ میں آ رہا ہے خسارہ ہوا ہے، لیکن بعد میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام بلال کو عطا فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت، معتبر پاک طاہر چھت، بوسے لے حضرت بلال کے قدموں کے۔ آپ اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں؟
یہاں دو صورتیں تھی، ایک تو یہ کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو لوگوں کہ جو خدا کی خاطر زمین کے بوسے لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معتبر مقام عطا فرماتا ہے۔ دوسرا یہ دکھانا مقصود تھا کہ لوگوں کے خیال میں کہیں یہ نہ آئے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، جب ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، جب ہم اذان پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، کہیں لوگوں کے ذہن اس طرف بند نہ جائیں کہ سب سے زیادہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز معتبر ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ کہیں لوگ سب سے اعلیٰ خانہ کعبہ کو نہ سمجھ بیٹھے، کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات بالکل بیٹھ نہ جائے کہ سب سے بلند و بالا اگر کائنات میں کوئی ہے، کائنات کی بات کر رہا ہوں، کائنات میں کوئی ہے تو خانہ کعبہ ہے۔ اس لیے حضور نے بلال کو حکم دیا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ اب سوال تو اٹھتا ہی تھا کہ حضور مدینے میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے اذان پڑھا کرتے تھے، آج تو خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں، کہاں رک کر کے اذان پڑھوں؟ اب حضور نے کہا کہ اے بلال اب میری طرف رک کر لے، اے بلال اب میری طرف رک کر لے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کائنات میں خانہ کعبہ سے بھی افضل کوئی ذات ہے، محمد رسول اللہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بتائیے بے دام بکے، کوئی دولت تھی ان کے پاس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کامیاب ہے، اور اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہے کہ کامیاب ہیں، لیکن بعد میں اللہ نے وہ مقامات عطا فرمائے کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آئے کہ ہاں یہ کامیاب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ اپنا سارا مال لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا، سارا مال لا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ جو اپنے گھر کا سارا مال لا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رکھ دے، گھر پہ کچھ نہیں بچا، تن پہ جو کپڑا تھا وہ بھی اتار کے دے دیا، وہاں جو ٹاٹ پڑی ہوئی تھی وہ لپیٹ لی تھی، کہا کہ حضور نہ گھر پر کچھ ہے نہ میرے پاس کچھ ہے، جو کچھ ہے سب لا کر میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، میرے گھر اور میرے لیے اگر کوئی چیز ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات۔ اب یہ بتائیے کچھ نہیں بچا، لیکن قرآن پھر بھی کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون کہ یہ کامیاب ہے۔ ہم اپنی نظروں سے دیکھیں تو کچھ نہیں بچا تو کائے کا کامیاب، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ کامیاب ہے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اب فائدہ کیسے ہوا، سمجھ میں ظاہری طور پر کیسے پتا چلے کہ کامیاب ہیں؟ تو کہا دیکھو کہ جب حضور پردہ کر گئے، جب حضور کا وصال ہوا، اب اسلام کو ایک خلیفہ کی ضرورت تھی، کسے بنایا جائے؟ تو کہا ابو بکر صدیق کو بنایا جائے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب کر دیے گئے۔ تو وہ جسے چاہے بلندی دے، عروج کہتے ہیں بلندی کو، سوال کہتے ہیں بلندی سے نیچے گرانے کو، کہ قدم قدم پہ عروج و زوال دیتا ہے، وہ مجھے ہر مصیبت سے نکال دیتا ہے، وہ مجھے ہر مصیبت سے نکال دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں یہ سب میرے پیر کی دعاؤں کا فیض ہے۔ سبحان اللہ، کہ میں جانتا ہوں یہ سب میرے پیر کی دعاؤں کا فیض ہے، جہاں ڈوبتا ہوں خود سمندر اچھال دیتا ہے، جہاں ڈوبتا ہوں خود سمندر اچھال دیتا ہے۔